اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب۔ حضرت عبداللہ بنت ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہم لوگ حبشہ جانے کی تیاری کر رہے تھے اور میرے شوہر حضرت عامر ہماری کسی ضرورت کی وجہ سے گئے ہوئے تھے کہ اچانک سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ابھی تک مشرک ہی تھے اور ہمیں ان کی طرف سے بڑی تکلیفیں اور سختیاں اٹھانی پڑتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عبداللہ، کیا تم لوگ جا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہاں، جب ہمیں ستاتے ہو اور ہر وقت ہمیں دباتے ہو تو اب ہم جا رہے ہیں اور اللہ کی زمین میں کہیں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ ان مصیبتوں سے نکلنے کی کوئی شکل پیدا فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تمہارے ساتھ رہے۔ حضرت عبداللہ فرماتی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کچھ ایسی نرمی پیدا ہوئی جو میں نے ان میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے، اور میرے خیال میں یوں ہمارے وطن چھوڑ کر چلے جانے کا انہیں بڑا غم ہو رہا تھا۔ پھر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری وہ ضرورت پوری کر کے آئے تو میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، اگر تم ذرا پہلے آ جاتے تو دیکھتے کہ ہمارے جانے کی وجہ سے عمر پر کیسی نرمی پیدا ہوئی تھی اور وہ کیسے دکھی تھے۔ حضرت عامر نے کہا، کیا تمہیں ان کے اسلام لانے کی کچھ امید ہو گئی ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا، ہاں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہیں ہوگا، یہ آدمی جسے تم نے دیکھا ہے یعنی عمر مسلمان نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے گدھے کا اسلام لانا ناممکن ہے، ایسے ہی عمر کا بھی اسلام لانا ناممکن ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتی ہیں کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ عمر اسلام کے خلاف بہت سخت دل ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے ان کے اسلام سے مایوس ہو کر یہ بات کہی تھی۔ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 79، اصابہ حصہ 4 پیج 400، حیثمی حصہ 6 پیج 24، مستدرک حصہ 4 پیج 58۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیلا ہے۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص اور ان کے بھائی حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ان صحابہ میں سے ہیں جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ حضرت خالد بیان کرتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے 1 سال بعد جب حبشہ کے یہ مہاجرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا۔ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کا ان لوگوں کو بڑا غم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم کس بات کا غم کرتے ہو؟ اور ان لوگوں کی تو ایک ہی ہجرت ہوئی ہے اور تمہاری تو 2 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ ایک بار تو تم حبشہ کے بادشاہ کے پاس ہجرت کر کے گئے اور دوبارہ تم اس کے پاس سے میرے پاس ہجرت کر کے آئے ہو۔ کنز الامال حصہ 8 پیج نمبر 332۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔